تو اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. جس کو بنایا جاتا ہے تو ریزن ہوتی ہے, وداؤٹ ریزن نہیں ایسا ہوتا. اور ریزن بتاتا کون ہے؟ جس نے بنایا. تو بنانے والا بتائے گا. سائنسدان تو خود انسان ہے بھائی, وہ خود بنے ہوئے ہیں, تو بنانے والا بتائے گا. جس گاڑی کو بنایا جاتا ہے گاڑی تھوڑی بتاتی کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے. جس انجینئر نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کو بنایا, میکینک نے بنایا, وہ بتائے گا کہ جی میں نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے اسے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. اس سوال کا جواب آپ کو میتھ کی کتاب میں نہیں ملے گا, فزکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا. اس کا جواب نہ آپ کو آپ کے ٹیچر دیں گے, نہ آپ کی والدہ بتائیں گی اس کا جواب, نہ آپ کے ابا بتائیں گے, نہ آپ کے ماموں, نہ چاچو. یہ جواب کون دے گا؟ کریٹر, جس نے بنایا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو جو بنایا نا, وہ کس مقصد کے لیے بنایا, اس کے لیے اللہ نے الگ بات بیان کی. انسان کو کیوں بنایا, اس کے لیے الگ آیتیں ہیں. اس کائنات کو کیوں بنایا, 2 لفظوں میں 26ویں پارے میں اللہ نے بیان کر دیا. 25ویں پارے میں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, تمام کا تمام. کتنا عموم پیدا کر دیا نا, کوئی ایک چیز بھی اس سے خارج نہیں ہے. منہ, اس اللہ نے, لکم, تمہارے لیے بنایا ہے. پوری کائنات کا مقصد 2 لفظوں میں بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. جو آدمی مذہب کو نہیں مانتا نا, اسے ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کس بیس پہ کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہو بھائی؟ یہ جو ایتھیس ہے نا, ملحد, یہ کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے, بقرعید پہ اتنے جانور کٹوا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کہتا ہے خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے, اللہ کی پرمیشن سے ہم ان کو, کیونکہ اللہ ان کا مالک ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے, خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں, تو بھائی جتنا اس دنیا میں آپ کے رہنے کا حق ہے, بکرے کا بھی اتنا ہی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, وہ تو جانور ہے نا, وہ تو جانور ہیں. شیر اس لیے کھاتے ہیں, اس میں تو عقل نہیں ہے, بیچارے کھا رہے ہیں. اور دوسرا, اس کی تو خوراک ہی گوشت ہے. انسانوں میں بہت سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں, آپ کو تو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لازمی تھوڑی ہے گوشت کھانا. ہندو سبزی کھا کے بھی 90 سال زندہ رہتے ہیں. باقی ہمیں کیوں گوشت کھانے کی اجازت دی, ابھی میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ بتاؤں گا. اسلام نے ہمیں کیوں ترغیب دی گوشت کھایا کرو, یہ کسی اور ٹائم, کبھی آپ چھاؤں میں ملاقات کریں تو انشاءاللہ ہم آپ سے بتائیں گے. تو ایتھیس کو, جو خدا کے منکر ہیں, جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں. کیونکہ جتنا آپ کو زندہ رہنے کا, آپ بھی اتفاق سے بنے, بکرا بھی اتفاق سے بنا, تو آپ اپنے زمان کے چٹخارے کے لیے, بکرا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, عیاشیوں کی عمر شروع ہوتی ہے, کاٹ کے کھا لیتے ہیں آپ. 2 دانت کا ہوتا ہے اور آپ اس کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں. بڈھا ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں چلے اب مرنے سے بہتر ہے تو کسی کی خوراک بن جا. ابھی وہ بیچارہ جوان ہوا اور اس کو خواب میں چھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی. خود تو جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو, آپ کہتے ہو ابھی تو ہماری عیاشی کی عمر شروع ہوئی ہے. اگر کوئی اور مخلوق آپ کو 2 دانت کا ہوتا ہی کاٹنا شروع کر دے, آپ کتنا احتجاج کرو گے یار, یہ کیا مذاق ہے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے ان کے فلسفے کے مطابق. تو قرآن کہہ رہا ہے, ہمیں پرمیشن دے رہا ہے کہ جانور تو دور کی بات, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب. کتنی تاکیدیں, یہ عربی کے ترجمہ کر رہا ہوں میں. ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں, کچھ بھی ملتا ہے پکڑ لو, تمہارا ہے وہ, گرفتار کر لو اس کو. وما فی الارض, جو کچھ زمین میں. کوئی اگر آسمانی خلائی مخلوق بھی دریافت ہو جاتی ہے نا, قرآن پرمیشن دے رہا ہے کہ جا کے گرفتار کر کے اپنے کام میں لگا دو اس کو, اپنا غلام بنا لو اس کو, کیونکہ وہ کس کے لیے ہے, وہ تمہارے لیے. ہمیں اجازت دی جا رہی ہے. جمیعاً, تمام کا تمام. اتنی تاکیدیں لگا کہ اللہ کہتا ہے من ہوں, یہ میں نے کیا یہ کام, میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے, یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو اس پوری کائنات کا مقصد 2 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا کہ نہیں کر دیا, کہ یہ سب کس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے.